ہسپتال میں پہنچتے ہی اس کا علاج شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے آخری وقت میں اپنی ماں سے ملنے کی التجا کی تھی۔ اس سے کہا گیا تھا دیر تک پہنچے گی۔ ڈاکٹرز کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ اس کی ماں کا انتظار کیا جاتا، لہٰذا سینئر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ تو راستے میں اس نے طبی عملے سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے میری ماں سے ملوا دیں۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لو، میں نے اب زندہ نہیں رہنا، میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں ایک بار اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ چونکہ عملے کو بھی اس کی حالت کا اندازہ تھا، وہ ایک عرصے سے ایسے ہی مریضوں کو دیکھ رہے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس لڑکی کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے اور اس کی آخری خواہش اپنی ماں سے ملنا تھی۔ لہٰذا سینئر نرس کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے التجا کی اور کہا کہ اس لڑکی کی زندہ رہ جانے کی کوئی چانس نہیں ہے، اگر اس کی خواہش ہے تو اسے اس کی والدہ سے مل لینے دیا جائے۔ ڈاکٹر نے جب اس کی بات سنی تو پہلے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں اس کی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن پھر جب نرس نے اسے قائل کیا تو وہ مان گیا۔ لڑکی کی والدہ کے متعلق پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ بھی پیچھے آ رہی ہے۔ لڑکی پر سسرال میں تشدد کیا گیا تھا تو اس کی یہ حالت ہو گئی۔ اہل محلہ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچے اور اس کی والدہ کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں سے ہسپتال کے لیے نکل چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو احساس ہوا کہ اگر اس کی والدہ پبلک ٹرانسپورٹ پر آئے گی تو اسے دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے اسی وقت ایک ڈرائیور کو اپنی گاڑی دی اور لڑکی کے بتائے گئے ایڈریس کی طرف روانہ کیا۔ اس کی والدہ جس گاڑی میں آ رہی تھی، اس کے ڈرائیور سے بھی کسی شخص کا رابطہ تھا۔ اس ڈرائیور کا نمبر لیا گیا۔ راستے میں ایک گاڑی کو روک کر اس کی والدہ کو اٹھایا گیا اور جلد از جلد ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ لڑکی نے آخری وقت میں اپنی والدہ سے ملاقات کر لی، مگر یہ اس کی والدہ سے ملاقات واقعی آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ اس نے اپنی آخری ملاقات میں اپنی والدہ کو گلے سے لگایا تھا، اپنی ماں کے ہاتھ چومے تھے اور اپنی ماں کو منع کیا تھا کہ اس کے سسرال کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہ کی جائے۔ لڑکی نے جب اپنی والدہ کو یہ نصیحت کی تو وہاں اسپتال کے عملے کا ہر شخص حیران تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کو تشدد کر کے اتنی اذیت دی کہ وہ موت کے منہ میں جا پہنچی، اور وہ آخری وقت میں اپنی ماں کو منع کر رہی ہے کہ اس کے سسرال کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کی جائے۔ پھر اس نے اپنی والدہ کو دوسری وصیت کی اور کہا کہ میری بیٹیوں کو ان کے ددھیال کے پاس رہنے دیا جائے، اگر وہ لوگ کفالت کے ذمہ نہیں اٹھاتے تو پھر آپ اپنے پاس لے آئیے گا۔ اور آخر میں لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، تو نے عورت کو اولاد کو پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا تو اسے اتنا اختیار بھی دے دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق اولاد کو جنم دے سکے۔ اگر عورت کے پاس یہ اختیار ہوتا تو شاید میں کچھ عرصہ اور جی جاتی، تیری عبادت کر لیتی، تجھے راضی کر لیتی، اپنی بچیوں کی پرورش کر لیتی۔ جب اس کی اپنی والدہ سے باتیں مکمل ہوئیں تو طبی عملے نے وہیں اسے بے ہوشی والی دوا دے دی۔ وہ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ اس کا آپریشن کر دیا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا، لیکن اس کے باوجود لڑکی کی زندہ بچانے میں ناکامی ہوئی۔ اس کے انتقال کے بعد جب ڈاکٹرز نے تحقیق کی تو پتہ چلا بچی پر اس کے سسرال میں شدید تشدد کیا گیا تھا۔ لڑکی امید سے تھی، مزید 1-2 ہفتوں تک اس کے ہاں ایک ننھے منھے بچے کی ولادت قریب تھی، لیکن لڑکی کا میڈیکل کروانے پر پتہ چلا کہ آنے والا نیا مہمان ایک بیٹی ہے، جبکہ شوہر کو بیٹی کی خواہش تھی۔ اس سے پہلے بھی اس لڑکی کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ شوہر کو جب تیسری بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تو چاہتی ہے کہ میں ساری زندگی ان کو کما کر کھلاتا رہوں، ان کے لیے جہیز جمع کروں، مگر اس کے باوجود یہ میرا بازو نہ بنے، یہ تیری طرح آگے جا کر اور بچیاں پیدا کرتی رہیں، اپنی نسل کو گندہ کرواتی رہیں۔ وہ ایسی ہی بچیاں پیدا کرنے کے طعنے دیتے ہوئے اس لڑکی یعنی اپنی بیوی کو مارتا رہا، یہاں تک کہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے پیٹ میں موجود بچی ماں کی کوکھ میں مر گئی۔ اس ظالم انسان کو ترس نہ آیا، وہ پتہ نہیں کس کس چیز سے اس لڑکی پر تشدد کرتا رہا۔ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بازو الگ ٹوٹے ہوئے تھے، پیچھے سر میں دماغ کی کوئی ہڈی پچک کر دماغ میں پیوست ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے اتنا شدید تشدد سہ کر کوئی خاتون نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی جی جان سے کوشش کی تھی، لیکن انہیں لڑکی کی حالت دیکھتے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی جان نہیں بچا پائیں گے، اس لیے انہوں نے لڑکی کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے اس کی والدہ سے ملاقات کا مواقع فراہم کر دیا۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ہسپتال کے عملے کا یہ کہنا تھا کہ لڑکی کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ لڑکی کی والدہ نے منع کر دیا۔ جب ہسپتال کے عملے نے وجہ پوچھی تو اس خاتون نے بتایا کہ میری بیٹی کو میری مالی حالات کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کی بیٹیوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی نہ لوں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں اس کی بیٹیوں کا پیٹ بھر سکوں، اور اسی لیے اس نے مجھے قانونی کارروائی سے بھی منع کیا۔ میری بیٹی پڑھی لکھی تھی، میٹرک پاس تھی،
اسے موجودہ حالات کا اندازہ تھا۔ ابلے نے جب یہ بات سنی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اگر کیس کریں تو کیس کا سارا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ مجھے آپ کی اولاد کا اپنی بیٹی کی جتنا دکھ ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اس درندے کو سزا ملے۔ لڑکی کی ماں لاکھ انکار کرتی رہی، لیکن ہسپتال کے عملے نے اس کو آمادہ کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذاتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے دوہرے قتل کی FIR درج کرائی۔ ایک تو اس لڑکی کو تشدد کر کے قتل کیا گیا، دوسرا اس کی کوکھ میں موجود بچی کو قتل کیا گیا، جو چند ہی دنوں میں اس دنیا میں آنے والی تھی۔ چونکہ پیچھے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر رکھے تھے، پولیس پر دباؤ تھا۔ انہوں نے چند ہی دنوں میں مجرم کو پکڑ لیا۔ اس سے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ وہ لڑکی جس نے ہسپتال میں دم توڑا تھا، اس کی وصیت میں سے ایک پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی وصیت کے برعکس اس کے سابقہ شوہر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے جرم کی سزا اسے دے دی گئی تھی، مگر اس کی ماں آج بھی اپنی بیٹی سے کیے گئے وعدے کا پاس نہ رکھ سکنے کی وجہ سے پچھتاتی ہے۔ لیکن وہ اس بات پر مطمئن بھی ہے کہ ایک درندے کو سزا ملی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ پہلے بھی میری بیٹی کو مارتا رہتا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی نہیں تھا جو میری بیٹی کی طرف سے پلٹ کر اسے جواب دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہسپتال کے عملے کو میرا سہارا بنایا ہے تو میں اس بات پر مطمئن ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس قاتل کو قتل کی سزا مل گئی۔ میں اس کہانی میں اپنے پڑھنے والے کو کہتا ہوں کہ آپ کے قرب و جوار میں ایسی بچیاں جن کی طرف سے پلٹ کر جواب دینے کا کوئی نہیں ہے، ان کے سر پر دست شفقت رکھیں۔ اگر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو جا کر ظالموں سے بات کریں، انہیں جواب دیں، تاکہ ان بچیوں کے لاوارث سمجھ کر اذیت ناک موت نہ دی جائے۔